صورتوں کی آخری صورت ہے جو سورۃ النحل سے قرآن حکیم کی صورتوں کا جو شروع ہوا دور، جس میں اللہ تعالیٰ نے دین حق کے بین الاقوامی پہلوؤں کو بیان فرمایا کہ پوری دنیا کی قوموں کو اسلام قرآن حکیم کیسے متاثر کرتا ہے، ان کی زندگی میں کیسی خوبیاں پیدا کرتا ہے، ان کو گمراہیوں سے کیسے نکالتا ہے، اور یہ سچی جماعت پھر دنیا کی قوموں کو رہنمائی دینے کے لیے کیا اقدامات کرے گی، کیا قدم اٹھائے گی، کیا کوششیں کرے گی۔ اور آخر میں پھر سورہ زمر کو بیان فرمایا کہ اب پوری دنیا کی قوموں میں دین حق کے نمائندے پیدا ہو جائیں گے، ہر قوم کے اندر یہ دین حق کی تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور آخری دور اسلام کے عالمگیر غلبے کا آئے گا، اور دنیا کی ساری قومیں ایمان، احسان اور محبت الہی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی، اور ان کے درمیان کی جتنے رکاوٹیں ہیں، جتنے بیریئرز ہیں، جتنی حدود ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ایک نیا دور انسانوں کے درمیان الفت کا، محبت کا، اطاعت حق کا وہ دور پیدا ہوگا۔ قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس کے اثرات اور اس کے برکتوں سے کہ دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے کے قریب آ کر کھڑی ہو جائیں گی، اور ان کے اندر سے ہر برائی اور ہر بدخلقی نکل جائے گی، ہر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ یہ دور دنیا دیکھے گی کہ آج دنیا میں جس طرح ظالم اور متکبر قوتوں نے قوموں کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، آج سرحدیں بنی ہوئی ہیں، ایک قوم دوسری قوم میں نہیں جا سکتی، دوسری تیسرے سے رابطہ نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت آزادانہ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ تعلقات نہیں قائم کر سکتے، ویزوں کی پابندیاں، جغرافیے کی پابندیاں، سرحدوں کی پابندیاں، دیگر قسم کی مشکلات آج یہ دنیا کی ظالم قوتوں نے، وقت کے فرعونوں نے، طاغوتوں نے، یہ قوتوں نے مل کر انسانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، آپس میں بانٹ کے رکھا ہوا ہے، پوری کائنات کو تقسیم کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دور آئے گا کہ قوموں کو ایسا علم، ایسا شعور، ایسا ایمان اور اللہ کا وہ تعلق اور محبت ان کے درمیان جو اندر موجود ہے، اس کو ایسے اجاگر کیا جائے گا کہ پوری دنیا کی قومیں واپس آپس میں ایک اصول اور محبت پر آ جائیں گی، جس طرح اسلام کے درمیانی دور میں ہوا۔ اب یہ دنیا میں آج عربوں کے آپ کو کتنے ٹکڑے نظر آتے ہیں؟ 55 کے قریب اسلامی ملک نظر آتے ہیں۔ یہ ایک دور تھا، آج سے 1924 سے پہلے یہ ایک حکومت تھی، خلافت عثمانیہ، جس میں 40-45 اسلامی ملک سارے ایک حکومت تھی، کوئی پابندیاں نہیں تھی، کوئی ویزے نہیں تھی آنے جانے کے، کوئی آپس میں رکاوٹ نہیں تھی۔ ادھر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں کے سارے لوگ آپس میں تعلق رکھتے تھے۔ اب یہ تین بڑے چیزیں، ادھر ہندوستان کی حکومت تھی بڑی، ادھر خلافت عثمانیہ تھی، اور ادھر ایرانی قوم تھی ایک طرف۔ اب یہ ان کو بھی آپس میں رابطے موجود تھے، لیکن انگریزوں کے غلبے کے بعد آج پوری دنیا تقسیم، پوری دنیا میں آپس میں لڑائیاں، نفرتیں ڈال کر قوموں کو آپس میں جدا کر کے ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں سورہ یہ زمر کے اندر کہ دنیا کی ہر قوم کے اندر قرآن کی تعلیم کا یہ اثر پہنچے گا، اور اللہ جل جلالہ ان کو یہ توجہ دلائیں گے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں، الذین یتبعون القول، جو اچھی بات کو، حق کی بات کو، انصاف کی بات کو، انسانی عظمت کی بات کو وہ سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ،
پھر ان میں سے اچھی اور خوبیوں والی بات کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جو اصل قرآن کی ہدایت پر ہیں، جو ہر نیکی کی بات کو قبول کرنے والے ہیں۔ واولئک ھم اولو الالباب، یہی عقل مند ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ انسانوں کی عقل، نیکی کا تصور، محبت کا تصور، انسانیت کا تصور، اللہ کی محبت کا تصور اور اس کی عبادت کا تصور، یہ ابھر کر سامنے آئے گا، اور ہر ظالم دنیا سے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، دنیا میں جب سچائی آئے اور اس سچائی کو قبول نہ کرے، وہ سب سے بڑا ظالم جو حق اور سچ کو قبول نہ کرے۔ فرمایا انسانوں کا یہ ضمیر بیدار ہوگا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخصیت محمد الرسول اللہ جو سچ لے کر آئے، والذی جاء بالصدق، وہ سچ لے کر آئے، دین حق اور دین فطرت لے کر آئے، وصدق بہ، اور آپ کی قوم سے آپ کی دین فطرت کی تصدیق کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ اولئک ھم المتقون، یہی ہے انصاف پسند لوگ، یہ ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اسلام ان انصاف پسند قوموں کو کھڑا کرے گا، اور وہی انصاف پسند قوم دنیا کی ساری قوموں کو، وہ ان کو واپس دین حق کی ان تعلیمات کی بنیاد پر واپس لے کر آئیں گے، اور ہر انسان اپنی غلطی سے توبہ کرے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا پچھلے دور میں، غلط قانون کو مان کر، کفر اور شرک کو مان کر، ظالموں اور طاغوتوں کی تابعداری کر کے، اب تمہارے لیے توبہ کا دروازہ دین اسلام کی اتباع کی شکل میں کھلا ہوا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ جانوں پر ظلم کیا ہے؟ یہ جان اللہ کی دی ہوئی، اس کو اللہ کے حکم پر نہ لگائے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی، اس کو اللہ کے علم پر نہ لگائے، یہ جان پر ظلم ہے۔ آج ہم بھاگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی جان کو بچا لیں، قرآن سے بچا کر کدھر جائیں گے؟ مسجد سے بچا کر کدھر جائیں گے؟ انسانی خدمت سے اپنی جان کو بچا کر کہاں لے کے جائیں گے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا یہ اجتماعی مزاج وجود میں آئے، انسانی مزاج وجود میں آئے، یہ ہے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، انسانوں میں محنت کرو، اس تعلیم کی طرف توجہ دلاؤ، اور دیکھو گے تم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مایوسی کفر ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اسلام کے مستقبل سے مایوس ہیں، خود کوئی کام نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ میاں خود کرے گا، وہ دین کو خود غالب کر دے گا، یہ اللہ کا دین اللہ خود کرے گا۔ بھئی اللہ نے آپ کو کس مرض کی دوا بنا کر بھیجا؟ رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا، ابو بکر صدیق مسلمان ہو کر دین حق کی خدمت پر کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خود بخود ہو جائے گا۔ انسانوں کے ذریعے سے اللہ کروانا چاہتا ہے، تبھی تو ہمیں عزت ملے گی، ہمیں اکرام ملے گا، اللہ عزت اور اکرام دلوائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اب جہنم کی طرف ٹولیاں بنا کر، یہ زوال پذیر لوگ ہیں، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ چوروں کی جماعت ہے، یہ ڈاکوؤں کی جماعت ہے، یہ نماز چھوڑنے والوں کی جماعت ہے، یہ سود خوروں کی جماعت ہے، یہ حق کا مقابلہ کرنے والوں کی جماعت ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کو جماعتیں بنا کر، ٹولیاں بنا کر اکٹھا ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کو وہاں ڈالا جائے گا، ان کو وہاں پہنچایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہاں پہنچے گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھل گئے۔ وقال لہم خزنتہا، اب جہنم کا داروغہ ان سے خطاب کرے گا، گفتگو کرے گا۔ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس دنیا میں رسول نہیں آئے تھے؟ تم جہنم کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ تمہیں جہنم سے بچانے والے دنیا میں آئے تھے، رسول اللہ نے بھیجے تھے۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے پاس تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتے تھے۔
اور تمہیں ڈراتے تھے عذاب سے اور گناہوں سے، غلطیوں سے تمہیں بچاتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں اس دن آنے والے ان حالات سے تمہیں ڈراتے تھے کہ تمہیں کس عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ قَالُوا بَلَىٰ، وہ کہیں گے کیوں نہیں، نبی تو آئے تھے، رسول تو آئے تھے، انہوں نے قرآن بھی پڑھ کے بتایا تھا، انہوں نے سارے کام کیے تھے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ ہم نے کفر کیا اور ہم نے اپنے لیے خود عذاب کو، اپنے لیے اپنے آپ کو عذاب کے طرف مبتلا کر کے ہم نے تباہی اور بربادیوں کا راستہ اختیار کیا۔ اب دوسری جماعت بھی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایک دوسری جماعت ایمان والی، ذکر کرنے والے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، قربانیاں دینے والے، اللہ کے دین کے لیے راتیں قربان کرنے والے، نیند کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے، اب یہ لوگ بھی جا رہے ہیں جنت کی طرف، مختلف نیکی کے اعمال والے اب وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اب جنت کے دروازے کھل گئے، استقبال ہو رہا ہے، فرشتے کھڑے ہیں جنت کے دروازے پر۔ نادا منادن، اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ جنتی بھی ان کو آواز دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ، اللہ کے سلام کا جواب، اللہ کی طرف سے سلام آیا تو اللہ کے سلام کا جواب جنتی یہی دیں گے۔ آج ہم نماز کے بعد یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں نا، یہ پہلی دفعہ جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ کی طرف سے انہیں سلام آئے گا تو اس سلام کا جواب کیا دیں گے؟ یہ ہر نماز کے بعد یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر، اللہم انت السلام ومنک السلام وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اب جب یہ کہتے ہیں، یہ وہی آواز ہے کہ اللہ کی طرف ہم نے سلام کا جواب دینا ہے۔ اب جنتی جنت میں پہنچ گئے، سلام کا جواب آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے، سلام کا جواب آ رہا ہے۔ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، جنتی جنت میں پہنچ کر وہ کہیں گے، اعلان کریں گے، اللہ نے سچا وعدہ کر دکھایا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اب زمین کی، دنیا کی وراثت بھی ہمیں عطا فرمائی، دنیا کی زمین کی وراثت اور حکومت بھی ہمیں عطا فرمائی۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب آخرت کی جنت کا بھی ہمیں مستحق بنا دیا۔ یہ دین دنیا میں پہلے دنیا کو جنت بنا کر دنیا کا وارث بناتا ہے اور پھر اس کے بعد آخرت کی جنت کا بھی مستحق بناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت، یہاں سے صورتوں کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، حوامیم کی، الحوامیم کی صورتیں، جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، یہ حوامیم سبعہ ہیں۔ ان کو قرآن حکیم کا دیباج کہا جاتا ہے، دیباج القرآن، یہ قرآن کی زینت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے، ان لکل شیء لبا ولب القرآن الحوامیم، ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوا کرتا ہے، اور قرآن کا مغز اور خلاصہ کیا ہے؟ وہ حوامیم سبع، یہ 7 صورتیں ہیں۔ یہ 7 صورتیں، یہ ساری کی ساری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کی بنیادی تعلیمات، قرآن کے بنیادی نظریات، قرآن حکیم کا بنیادی فکر، ایک قوم پر زوال کیوں آتا ہے، اس قوم کو زوال سے نکلنے کا راستہ کیسے ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام کیسی محنت کرتے ہیں، انسان کے اندر کون سی چیز پیدا کی جائے تو اس کی قیمت اور قدر پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی اور بنیادی چیزیں ان صورتوں کے اندر سمجھائی ہیں۔ تو پہلی صورت سورہ مومن ہے، اس کا نام سورہ مومن رکھا، اور مومن ایمان سے ہے۔ گویا پہلی چیز جو قرآن اپنی دنیا میں انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ایمان پیدا کرنا چاہتا ہے۔
پہلی چیز انسانوں کے اندر ایمان پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک بنیادی نظریہ پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک بنیادی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے جس کو نظریہ اور ایمان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی کیا رکھا؟ المؤمن۔ یہ ایک ایمان والے نے جن سچی باتوں کو مان لیا تھا، اب قرآن حکیم کا بنیادی نظریہ ایمان کا اس صورت میں واضح کیا گیا۔ اب نظریہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے انسان کے اندر، یہ ایک بنیادی تعلیم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس صورت کریمہ میں بنیادی نظریے کو بیان فرمایا، اور بنیادی نظریہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اب اس دن کا تعارف کروایا جس دن صرف ایک اللہ کی حکومت قائم ہوگی، اور سارے حکمران، سارے علماء، سارے دنیا کے مدبر، ساری دنیا کے تاجر، ساری دنیا کے لوگ، وہ سب کے سب کیا کریں گے؟ وہ ایک اللہ کے حکم کے نیچے آ جائیں گے۔ اب یہ بنیادی نظریہ ہے دین کا۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن سارے انسانوں کو جمع کریں گے اور ان کو فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا راج ہے، آج کس کا حکم ہے؟ سب طرف خاموشی اور سناٹا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے خود جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ القہار کی حکومت ہے۔ لہٰذا اب سب اس کے ماتحت آ گئے۔ تو لہٰذا قرآن کی یہ بنیادی تعلیم کیا ہے؟ ایمان، کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کے جلال کو اور اس کی بڑائی اور عظمت کو تمہیں اپنے اوپر حاوی کرنا ہے۔ اب اس کو حاوی کرنے کے لیے تمہیں قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے اس سورت کے شروع میں اپنی کچھ صفات کا ذکر کیا کہ تم مجھے مان کر اپنی زندگی کی بنیاد ڈالو۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم کہہ کر خطاب کیا، اور اس کے بعد فرمایا تنزیل الکتاب، یہ کتاب کا اتارا جانا، قرآن کیوں آیا؟ یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ تنزیل الکتاب، یہ اتارا جانا ہے کتاب کا، کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کون ہے؟ العزیز، جو زبردست ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، العلیم، علم والا ہے۔ اب اللہ کی صفت غالب ہونے کی اور العلیم، ساری چیزوں کے جاننے کی، ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، اس کا ماضی بھی جانتا ہے، اس کا مستقبل بھی جانتا ہے، اس کا حال بھی جانتا ہے۔ جب اس نے تمہارے لیے کتاب بھیجی ہے العزیز اور العلیم نے، اور العزیز اور العلیم کے بعد اگلی صفت اس کی کیا ہے؟ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول، بڑی طاقتوں اور قوتوں کا مالک، لا الہ الا ہو۔ یہ ساری صفات بیان کر کے نتیجہ نکالا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی معبود نہیں، دنیا میں حکومت اسی کی، الوہیت اسی کی، عظمت اور بڑائی اسی کی۔ یہ نتیجہ نکالا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ اور حاکم نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں، آپ کی مجلس میں ایک آدمی آ کر بیٹھا کرتا، شریک ہوتا تھا، آپ سے ملنے کے لیے آتا، آپ اس سے بات چیت کرتے، گفتگو کرتے، انس پیدا ہوتا ہے، آنا چاہیے۔ علم کی مجلسوں میں بیٹھنا، علم کی مجلسوں سے دور ہونا بڑی محرومی ہے امت۔ بڑے علماء، دین کی نسبت رکھنے والے، جہاں قرآن کا ذکر ہو، جہاں دین کا ذکر ہو، اس مجلس میں بیٹھنا یہ انسان کے لیے بہت ترقی کا، بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب وہ آتا تھا، بیٹھتا تھا، کچھ عرصہ گزرا، وہ آیا ہی نہیں، بیٹھا ہی نہیں، کافی دن گزر گئے۔ اب اس علاقے کے لوگ آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ فلاں آدمی ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا، آج وہ آتا نہیں ہے، نظر نہیں آیا، عرصہ گزر گیا۔ تو انہوں نے بتایا اس کا تو حال ہی بدل گیا، اب تو وہ عیش و عشرت کی زندگی میں، شراب اور کباب کی زندگی میں چلا گیا، اب تو وہ غفلت کی طرف چلا گیا، تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا، معصیت اور گمراہی کی طرف چلا گیا۔ لہٰذا اب وہ آپ کی مجلس میں کیسے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کا حال بدلا ہوا حال سن کر اب سب مجلس والوں کو فرمایا اپنے اس بھائی کے لیے دعا مانگو۔ یہ دل کی بڑی توجہ ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے لوگوں کے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں، کسی کو گناہ میں دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر آج مسلمان کا دل پشیمان نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کا دل پسیج گیا کہ وہ ہمارے مجلس کا آدمی، ہمارا دوست، وہ گناہوں میں چلا جائے، کیوں چلا جائے؟ فوراً دل میں قلق پیدا ہوا، اضطراب پیدا ہو گیا، یہ ہمارا آدمی شیطان کے کیپ میں کیوں چلا جائے، شیطان اس پر کیوں حاوی ہو جائے۔ سب دوستوں کو کہا دل سے دعا مانگو، اے اللہ دل تیرے پاس ہے، تو ہمارے اس بھائی کا دل بدل دے۔ اور اس علاقے سے آنے والے لوگوں کو حضرت عمر نے خط دیا، اپنی طرف سے خط لکھ کر فرمایا یہ خط جب وہ شراب پی کر کچھ دیر گزر جائے، شراب کا نشہ اتر جائے اور پھر اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، اس وقت یہ میرا خط اس کو دینا، شراب کے نشے کی حالت میں نہ جا کر دے دینا۔ اب وہ گئے اور جا کر اس کو خط دیا، اور جب خط دیا اس نے خط پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے لکھا اپنی طرف سے، عمر ابن الخطاب کی طرف سے یہ خط ہے اور فلاں بندے کے نام یہ خط ہے، اور اس خط کے بعد پھر سورۃ المومن کی یہی آیات لکھ کر اس کو بھیجی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو، اور کچھ بھی نہیں لکھا، اس کا حال احوال پوچھ کر یہ آیات لکھ کر بھیج دی۔ جب اس نے یہ آیات پڑھنی شروع کی تو اس نے کہا آیت کیا ہے؟ یہ دلوں کے بند دروازوں پر دستک دینے والی آیت ہے، مجرموں کو بخشش کا، انعام کا راستہ بتانے والی آیت ہے۔ غافر الذنب، بڑے گناہ کر لیے، جس وقت آؤ اللہ کہہ رہے ہیں ہر وقت میں تمہارا گناہ معاف کر دوں گا، جس وقت بھی آؤ، رات کو یا دن کو آؤ۔ قابل التوب، جب توبہ کرو گے میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، اور اگر مغفرت اور توبہ کا میرا یہ دروازہ کھلا ہوا تمہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا تو پھر میں دوسرا دروازہ بھی کھول سکتا ہوں۔ شدید العقاب، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اب جب وہ پڑھتا ہے آیتوں کو، پہلے تو مغفرت کا وعدہ ہے، پھر تو توبہ کا دروازہ بتاتا ہے، اور اگر اس پر نہیں آئیں گے تو پھر شدید العقاب بھی ہے، وہ سخت عذاب کا بھی تمہیں توجہ دلا رہا ہے، تم عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو، اس کا عذاب بڑا طاقتور عذاب ہے، پھر اس سے بچاؤ نہیں ہے۔ اب اس نے جب یہ پڑھا آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انسان کا دل جب وہ دل میں حق بات اتر جاتی ہے پھر غیر حق کا ہر اثر نکل جاتا ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے اب یہ توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا۔ اب فرمایا کہ اللہ کو ماننا، کیوں ماننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کائناتوں کا پورا نظام اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا۔ اب اللہ کا کنٹرول کیسے ہے کائناتوں پر؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ نے عرش کا نظام، اس کائنات کا پورا نظام عرش کے تابع ہے، اور عرش اللہ کا ہے۔ اور اللہ کا عرش کیا ہے؟ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے، اللہ کی پارلیمنٹ، جس طرح دنیا میں پارلیمنٹ ہے، اوپر اللہ کی پارلیمنٹ ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کی پارلیمنٹ ہے، اللہ جل شانہ کے پارلیمنٹ کے بڑے بڑے حکم، وہاں اس کے نمائندے موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی، اور وہاں بڑے بڑے مدبرین فرشتے بھی، اور بڑے بڑے مدبرین کی ارواح بھی وہاں موجود ہیں جو دنیا میں انسانوں کے لیے خیر کا کام کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان قوتوں کو حاملین عرش کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ اب عرش کے اٹھانے والے فرشتے، 4 فرشتے اور تسبیح کرتے ہیں، دوسرے 4 فرشتے اور تسبیح کرتے ہیں۔ اب پہلے 4 فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیری تعریف ہے، تیری تقدیس ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات جو قادر ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود وہ دنیا میں کسی کو سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ ہر فرشتہ وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ 4 فرشتے قدرتوں کا بیان کرتے ہیں، دوسرے 4 فرشتے اللہ کی معافی اور مغفرت اور بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے قریب والے
اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت نہیں دلواتے، وہ اس کی مغفرت اور بخشش کو اپیل کرتے ہیں، ہر وقت اس کو پکارتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی خوبیاں اور پاکیاں بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اسی کے عظمت اور بڑائی کو اظہار کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور دنیا میں اللہ پر ایمان لا کر اپنے دل میں ایمان، اللہ کی عظمت اور حکومت اور جلال کو جگہ دینے والے مسلمان جو دل میں جگہ دے دیتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عرش کے فرشتے، سچا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو حاکم ماننے والے، اللہ کو معبود ماننے والے، اپنی ایمان کی زندگی پیدا کرنے والے مسلمان اور مومن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے توبہ اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار۔ یہ سویا ہوا ہے اپنے بستر پر اور عرش کے فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اب ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں، تو دنیا میں کلمہ حق کو قبول کر کے اس کے لیے کردار ادا کرنا۔ پھر قرآن نے بیان کیا، دیکھو فرعون کے خاندان میں سے ایک اجنبی مسلمان ہو گیا، جس کا قرآن نے رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان میں سے ایک آدمی مومن بن گیا، اللہ کو ماننے والا بن گیا۔ پورے فرعون کی پارلیمنٹ میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ لڑتا ہے، توحید کا مقدمہ لڑتا ہے، ایمان کا مقدمہ لڑتا ہے۔ اب سارے اس کے مقابلے میں ہے کہ موسیٰ کی دعوت کو روکا جائے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں فرعون کے خاندان میں سے ایک آدمی کھڑا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے انسان کی قیمت اس کے ایمان کی بنیاد پر ہے، اس کے بنیادی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ جس کا نظریہ حق پیدا ہو گیا، اللہ کے اس کی قیمت پیدا ہوگی۔ آج قرآن اس رجل مومن کا تذکرہ کرتا ہے، اور وہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر پورے دین کا تعارف کرواتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے دربار میں وہ رجل مومن کھڑا ہو کر اس کو اعلان کرتا ہے، فرعون کے درباریوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات، اے قوم کیا ہو گیا تمہیں، میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں، وتدعوننی الی النار، تم مجھے جہنم کی آگ کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو۔ تمہاری دعوت اور ہماری دعوت میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے انسان کی قیمت اس کے نظریہ حق کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ اب یہ نظریہ حق دنیا میں بھی کامیاب کراتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کراتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، پہنچنے کے بعد وہاں عرصہ گزر جائے گا ان کو عذاب میں، جب انہوں نے دنیا میں حق کو قبول نہیں کیا، اب عذاب میں مبتلا ہے۔ اب وہ کہیں گے اس وقت وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جہنم کے داروغے کو کہیں گے اپنے رب سے دعا مانگ، ادعوا ربکم، وہ کہیں گے لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، ہمارے لیے ایک ہفتے میں ایک دن عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ جہنم کا داروغہ کہے گا آج عذاب سے بچنا چاہتے ہو، ایک دن عذاب ہلکا کروانا چاہتے ہو، یہ مکمل عذاب ختم کرنے کے لیے کیا تیار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، اب ان سے پوچھیں گے فرشتے، جہنم کے داروغہ فرشتے، کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے، تمہیں باتیں نہیں بتائی تھیں، تمہیں وحی کا پیغام نہیں سنایا تھا؟ قالوا بلا، آئے تو تھے لیکن ہم نے مانا نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم بڑے مصروف تھے۔ وہ کہیں گے قالوا بلا، وہ کہیں گے قالوا فادعوا، اب پکارتے رہو، تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب کافروں کی کوئی پکار نتیجہ خیز نہیں ہوگی، وہ تباہی اور بربادی کی طرف ہی جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم نے یہ طے کر رکھا ہے ہم دنیا میں اپنے ان رسولوں کی مدد کریں گے
اور ان ایمان والوں کی مدد کریں گے جو رسولوں کی تعلیمات پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کس دن؟ یوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن بھی ہم انہی کو مدد دیں گے اور انہی کی حمایت میں کھڑے ہو کر ان کو ترقی دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جو قومیں عیش و عشرت میں مبتلا ہوتی ہیں، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، جس قوم میں فرح اور مرح یہ دو مرض پیدا ہو جائیں، قرآن کہتا ہے سرمایہ کے پجاری، دولت کے پجاری، شیطانوں کے پجاری بن جائیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں اور تکبر کی زندگی بسر کریں، اکڑ اکڑ کر چلیں، کسی کا حق ماننے کے لیے تیار نہ ہو، غریب کا حق نہیں مانتے، یتیم کا حق نہیں مانتے، مسجد کا حق نہیں مانتے، قرآن کا حق نہیں مانتے، نبی کا حق نہیں مانتے۔ اب یہ دولت کے نشے میں ہے، عیش و عشرت کے نشے میں ہے، اس دولت نے ان کی آنکھیں اندھی کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم، یہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھلے، ان میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو نظریہ حق کا انکار کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ پھر اگلی سورت سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس نظریہ حق کی اگلی دو ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں۔ جس کو نظریہ حق ایمان مل گیا، قرآن مل گیا، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس قرآن کی تعلیم اور تربیت کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے وہ آگے بڑھے، وہ کام کرے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اب یہاں تربیت اور دعوت کا موقف آ رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے صفات بدل دی اپنی۔ وہاں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم فرمایا تھا، یہاں تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کتاب فصلت آیات، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے، مکہ کا ایک بڑا سردار آیا اور سردار آ کر کہنے لگا محمد آج میں اور آپ مل کر یہ جو تو نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے نا قوم کے درمیان، آج فیصلہ کرتے ہیں، آج فیصلہ کرتے ہیں، تو ہماری بات مان لے ہم تیری بات مان لیتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں کفر اور اسلام کو رلا ملا کر۔ جس طرح آج دنیا کے مسلمانوں نے کفر اور اسلام کو رلا ملا کر چلایا ہوا ہے سب نے، اس نے آ کر دعوت دی رسول اللہ کو کہ آئیں ہم کفر اور اسلام رلا ملا کر چلاتے ہیں، دونوں ملا رلا ملا کر چلائیں گے۔ بڑا سردار وہ آیا دعوت لے کر کہ آپ مل جل کر کام کرتے ہیں، آپ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیتے ہیں، کفر اسلام کا نیا ملغوبہ تیار کرتے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر نے اس کی ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس سورت کی جو آیات ہیں وہ نازل ہونے والی یہ پوری سورت کے 2 رکوع سے پڑھ کر سنائے، اور میں پہلے میری باتیں سن لے پھر اس کے بعد پھر تیری باتوں پر غور کریں گے، تو پہلے میری دعوت تو سن، میں کہتا کیا ہوں، میں سمجھاتا کیا ہوں، میں بتاتا کیا ہوں، میں پروگرام اور پیغام کیا دیتا ہوں، پہلے میری بات تو سن لے۔ اب اس نے یہ باتیں جب سننی شروع کی، قرآن حکیم اللہ کے پیغمبر سنا رہے ہیں، یہ پوری صورت یہ پہلے 2 رکوع رسول اللہ نے سنائے، اور جب دوسرے رکوع میں یہاں پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب یہاں پہنچے اللہ کے پیغمبر کہ میرے پیغمبر ان کو بتا دو اِنْ أَعْرَضُوا اگر یہ اس قرآن سے اس کے علم سے اس کے نظریہ حق سے منہ موڑنے کے لیے تیار ہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ ان کو بتا دو میں تمہیں ڈراتا ہوں صَاعِقَةً اس آنے والے عذاب سے، صاعقہ سے، کڑک سے، اس انقلاب سے جو تمہیں بسم کر کے رکھ دے گا، تمہیں جلا کر رکھ دے گا، جس طرح صاعقۃ عاد و ثمود قوم عاد اور قوم ثمود پہ عذاب آیا۔ اس نے فوراً رسول اللہ کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ آپ اپنی قوم کے لیے عذاب نہ لے کر آئیں، فرمایا میں تو ان کے لیے علم لے کر آئے، میں تو ان کے لیے ہدایت لے کر آئے، جب تم انکار کرو گے عذاب تو تم لے کر آئے، اپنے لیے عذاب تم نے خود پیدا کیا ہے۔
لہٰذا اب اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو، قرآن کی تعلیم کی طرف آ جاؤ۔ اب قرآن کی تعلیم اور دعوت یہ دونوں مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر جب قرآن کی دعوت دیتے تھے تو مکہ کے سرداروں نے نوجوانوں کو بھڑکایا اور کہا جا کر تم ان کی مجلس میں شور شرابہ کیا کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن مت سننا، والغوا فیہ، جہاں محمد الرسول اللہ قرآن سنائیں، قرآن کا درس دیں، قرآن کا پیغام سنائیں، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، وہاں شور مچاؤ، وہاں ٹھٹھا کرو، مذاق کرو، وہاں غل غپاڑا کرو، اور وہاں تم دوسرے کام کاج کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تم غالب نہیں آ سکتے، ہم تمہیں اپنے قدموں کے نیچے رون کر نئی دنیا میں تمہیں منتقل کر دیں گے۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک نظریہ حق کو اختیار کر کے اس پر وہ ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جو کہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ کی طرف دعوت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی طرف دعوت دینا۔ اللہ کی طرف کیا بلانا ہے؟ اللہ نے قرآن بھیجا ہے نا، اس قرآن کو مانو، یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی طرف دعوت، قرآن کی طرف دعوت، دین حق کی تعلیم کی طرف دعوت ہے۔ وعمل صالحا، اور خود قرآن کی تعلیم پر عمل کرتا ہے۔ فقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے میں صرف ایک اللہ کا مسلمان فرما بردار، حکم بردار ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں کامیاب ہونے والے لوگ۔ اور جو لوگ اللہ کے قرآن کی آیات کا مفہوم بدل دے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں الحاد پیدا کرتے ہیں۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا مفہوم اپنی مرضی کا متعین کرنا، جو قرآن کا مقصد نہ ہو، جو اللہ کا مقصد نہ ہو، جو اللہ کے رسول کا مقصد نہ ہو، جو انسانیت کی ترقی اور ہدایت اس سے مقصود نہ ہو، قرآن کی وہ تفہیم اور قرآن کا وہ انداز اور قرآن کا وہ معنی اور مفہوم بیان کرنا، یہ الحاد ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے سامنے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم ان کو جہنم کی آگ میں الٹا کر کے ڈالیں گے، جو قرآن کا غلط مفہوم بیان کر کے یا قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب وہ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اتارا ہوا ہے اس تعریفوں والے حکمت والے ذات کی طرف سے، لہٰذا یہ قرآن اپنی رائے منوا کر رہے گا۔ قرآن کا علم دنیا میں اپنا فیصلہ کروا کے رہے گا، جلد یا بدیر۔ یا تو تم اس کی تعلیم کو مان کر اس پر عمل کرو گے، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو قرآن دوسرا فیصلہ کروائے گا، تمہارے وجود کو مٹا دے۔ جو قرآن کو نہیں مانیں گے تو اللہ کا یہ دوسرا فیصلہ پہ ان پر نافذ ہوگا کہ وہ دنیا میں عبرت کا نمونہ بن جائیں گے، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کے اس پیغام کو ماننے والا بنائے، اور اس کے علم اور دعوت کو لے کر دنیا کی ساری قوموں کو حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کا یہ فیض اور اس کی برکات نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔